ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے اور مزید اپڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ ریاست تلنگانہ میں لاک ڈاؤن یا نائٹ کرفیو کا فیصلہ کورونا وائرس کے کیسز اور محکمہ صحت کی رپورٹ پر منحصر ہوگا۔ ریاستی وزیر کے ٹی آر کا انکشاف۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی آر نے لاک ڈاؤن اور نائٹ کرفیو سے متعلق ایک اہم بیان دیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پر آسک کے ٹی آر پروگرام میں شہریوں کے سوالات کے جواب دیے۔ اس موقع پر ایک شہری نے ان سے ریاست میں لاک ڈاؤن یا نائٹ کرفیو نافذ کرنے سے متعلق سوال کیا، جس کے جواب میں کے ٹی آر نے کہا کہ اس کا فیصلہ ریاست میں کورونا کے کیسز کی تعداد اور محکمہ صحت کے عہدیداروں کی جانب سے تجویز پر منحصر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاست میں کورونا قواعد کی پاسداری نہیں کی گئی اور کیسز میں مزید بدتریج اضافہ ہوتا رہا تو لاک ڈاؤن یا نائٹ کرفیو نفاذ پر محکمہ صحت کی تجویز کے بعد غور کیا جائے گا۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع جگتیال میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں پر بندروں کے حملے میں ایک خاتون کی ہو گئی موت۔ تفصیلات کے مطابق جگتیال ضلع کے دھرم پوری کے برہمن اسٹریٹ میں بندروں کے حملے میں 2 منزلہ عمارت سے گر کر ایک خاتون کی موت ہو گئی۔ بتایا گیا ہے کہ حیدرآباد کے ایک انٹرنیشنل اسکول میں ٹیچر کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والی 47 سالہ این راجیشوری سنکرانتی منانے اپنی بہن کے مکان دھرم پوری گئی تھی۔ راجیشوری عمارت کی دوسری منزل پر تھی کہ بندروں نے اس پر حملہ کر دیا۔ خاتون نے اس سے بچنے کے لیے عمارت کے اوپر سے گر پڑی، جس پر اس کی موقع پر ہی ہو گئی موت۔ لالا گوڑا پولیس اسٹیشن حدود میں جمعرات کی رات راجیش نامی آٹو ڈرائیور کا قتل کیا گیا۔ تاہم اب متوفی آٹو ڈرائیور راجیش کے رشتہ داروں نے 2 افراد کے گھر کو آگ لگا دی۔ بتایا جا رہا ہے کہ جن افراد کے گھر کو آگ لگا دی گئی وہ راجیش کے قتل میں ملوث ہیں۔ اس حادثے کے وقت گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اطلاع ملتے ہی لالا گوڑا پولیس اور فائر اسٹیشن کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور فائر بریگیڈ کے عملے نے آگ پر قابو پا لیا۔ پولیس نے سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ ریاست کرناٹک میں پیش آئے ایک دردناک سڑک حادثے میں 6 نوجوانوں کی برسر موقعی ہو گئی موت، جبکہ ایک اور نوجوان کی دوران علاج ہو گئی موت۔ بتایا گیا ہے کہ یہ حادثہ صبح کی اولین ساعتوں میں دوانگرے کے قریب تیز رفتار کار کے ڈیوائیڈر سے ٹکرا جانے کے بعد پیش آیا۔ یہ نوجوان بنگلور سے ہوسا پیٹ جا رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ بتایا گیا ہے کہ مرنے والوں کا تعلق یادگیر، وجے پورہ اور وجے نگر سے ہے۔ یہ حادثہ اتنا شدید تھا کہ ان کی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور کار میں نعشیں پھنس گئی تھی، جنہیں نکالنے کے لیے گیس کٹر کا استعمال کرنا پڑا۔ دہلی کے مصروف ترین علاقے غازی پور کی پھول منڈی میں ایک بم دستیاب ہوا۔ مقامی تاجروں نے مشتبہ حالت میں پڑے ایک بیگ کو دیکھنے کے بعد اس کی اطلاع پولیس کو دی اور پولیس فوری وہاں پہنچ گئی۔ پولیس نے بم اسکواڈ کی مدد سے بیگ میں رکھے اشیاء کو پتہ چلایا، جس میں IED بم پایا گیا۔ پولیس نے NSG اور فائر انجن کو موقع پر طلب کر لیا اور پورے علاقے کو خالی کروا دیا۔ پولیس نے بم ڈسپوزل اسکواڈ اور NSG فورس کی مدد سے بیگ کو ایک ویران علاقے میں منتقل کیا اور اس میں موجود دھماکہ خیز مواد کو اڑا دیا۔ بم کا بروقت پتہ لگنے سے بڑی تباہی ٹل گئی، ورنہ کئی جانیں ضائع ہو سکتی تھی۔ دہلی اسپیشل پولیس نے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ بم کس میں نصب کیا، اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ KCR حکومت دھوبی طبقے کی ہمہ جہتی ترقی کی کوشاں۔ صدر نشین ریاستی جنگلاتی و ماحولیاتی بورڈ وی پرتاپ ریڈی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR کی زیر قیادت حکومت تلنگانہ ریاست میں آباد تمام طبقات بشمول دھوبی طبقے کی ہمہ جہتی ترقی کے لیے پوری سنجیدگی کے ساتھ کوشاں ہیں اور اس ضمن میں متعدد قابل ستائش اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آج سدھی پیٹ ضلع کے گجویل ٹاؤن میں واقع وزیر اعلیٰ KCR کے کیمپ دفتر میں حلقہ اسمبلی گجویل میں شامل جگتے پور منڈل کے دھوبی سنگم کی جانب سے شائع کردہ سال 2022 کی سالانہ جنتری کا رسم اجرا انجام دے کر تقریب کو مخاطب کر رہے تھے، جس میں مختلف موازیات سے آئے ہوئے دھوبی طبقے سے وابستہ افراد کی کثیر تعداد موجود تھی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تلنگانہ تمام موازیات میں دھوبی طبقے کے لیے دھوبی گھاٹ تعمیر کرنے کے علاوہ لانڈری دکانوں کو مفت برقی سربراہی کر رہے ہیں، جس کی مثال ملک کی کسی ریاست میں نہیں ملتی۔ دھوبی سنگم کے قائدین الیش سائی بابا، راج شیکھر نرسملو، صدر نشین میونسپل کونسل گجویل راجہ مولی، نائب صدر محمد ذکی الدین اور دوسرے TRS قائدین بھی موجود تھے۔ سدھی پیٹ پولیس کمشنریٹ کے حدود میں واقع پولیس اسٹیشن چریال میں مختلف جرائم اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث رہ کر خاطی پائے جانے والے دیرینہ عادی سارقین، روڈی شیٹرز اور دوسرے جرائم کا ریکارڈ رکھنے والے افراد کی آج
सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस चिरियाल मिस्टर यू भास्कर रेड्डी ने पुलिस स्टेशन तलब करते हुए काउंसलिंग की और जराइम और गैर कानूनी सरगर्मियों, अद्दबाजी झगड़ों, अराजी तनाज़ात की यकसोई में दखलंदाजी के अलावा पुरअमन शहरियों को हरासा करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया और हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले मुख्तलिफ स्कीमात से इस्तेफादा करते हुए पुरअमन जिंदगी गुजारने का मशवरा दिया और कहा कि पुलिस की जानिब से तमाम देरीना मुजरिमीन व मुलजिमीन पर गहरी नज़र रखी जा रही है। भैंसा में तलबा तंजीम SIO की जानिब से 3 रोज़ा वोकेशनल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें 30 से ज़ायद तलबा ने हिस्सा लिया, जिस पर इख्तितामी प्रोग्राम में तलबा को मोमेंटोस, असनादात और इनामात से नवाजा गया। इस तकरीब में मोहम्मद इकबाल हुसैन, साबिका कौमी सदर SIO के अलावा आमिर मुकाम जमात इस्लामी इलियास अहमद राहिल, ज़िले निर्मल सदर SIO अब्दुल समद ने शिरकत की और तलबा को नसीहत आमोज मशवरे पेश किए, जबकि मुजाहिद अहमद फराज सदर SIO भैंसा ने इख्तितामी कलिमात अदा किए। इस तकरीब में ब्रदर फरहान अहमद, यूनिट सेक्रेटरी ब्रदर बरकत अली, जुबैर अहमद, शेख जीशान के अलावा मेंबरान और तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। भैंसा डिवीजन में बूस्टर डोज टीका अंदाजी का सिलसिला जारी है। भैंसा गवर्नमेंट एरिया अस्पताल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ की क़ियादत में महकमे सेहत की टीम, जिनमें डॉक्टर मतीनुल्लाह, अर्बन HEO कलीमुद्दीन के अलावा शेख करीम, सुरेश और ANMs ने मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी की रिहाइशगाह वाक़े मौज़े देवगांव पहुंचकर रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी को बूस्टर डोज दिया। इस मौके पर रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने तालुका के तमाम अवाम को कोविड की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन वायरस से महफूज रहने के लिए बूस्टर डोज कोविड टीका लेने की ख्वाहिश की है। संक्रांति त्यौहार के मौके पर रियासती वज़ीर जंगलात A इंदिरा किरण रेड्डी की रिहाइशगाह पर सैयद जलील अजहर स्टाफ रिपोर्टर सियासत ने वज़ीर मौसूफ से मुलाकात करते हुए उन्हें संक्रांति की मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर श्री वैष्णव जूनियर कॉलेज के डायरेक्टर G श्रीनिवास गौड़, सदर नशीन बल्दिया G ईश्वर, रुकन बल्दिया मोहम्मद जहीर के अलावा रुकन बल्दिया मोहम्मद अनवर और मुजाहिद चाउश ने वज़ीर जंगलात को मुबारकबाद की पेश। चिनौर शहर के बुजुर्ग शख्सियत बाइज़्ज़त माब साबिक़ ज़िले को ऑप्शन मेंबर अलहाज सैयद सादिक अली साहब ने अपने एक सहाफ़ती बयान में संक्रांति त्यौहार के मौके पर चिनौर हल्का असम्बली के तमाम हिंदू भाइयों को संक्रांति की दिली मुबारकबाद पेश की। चिनौर MLA गवर्नमेंट वीप बालका सुमन को भी मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखते हुए आज उनके दोस्त ब्राह्मण M सिद्धाकर राव साहब के मकान पहुँचकर उन्हें भी मुबारकबाद पेश की और वबाई अमराज से महफूज रखने के लिए आलम इस्लाम के लिए दुआ की। वज़ीर जंगलात A इंदिरा किरण रेड्डी ने आज अपने पार्टी कायदीन व R&B के अहदेदारों के हमरा निर्मल में कलेक्टर की ज़ेर तामीर इमारत का मुआयना किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो जारिया साल अप्रैल तक इस इमारत को तकमील करें और काम में तेजी लाएं। उनके इस दौरे में सदर नशीन बल्दिया G ईश्वर, साबिक़ सदर DCCB और राम किशन रेड्डी, साबिक़ रुकन असम्बली N इंदिरा किरण रेड्डी और दीगर भी शामिल थे। वरंगल में डॉक्टर वलीउल्लाह कादरी की तहनीत। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की जानिब से हैदराबाद में मुनक़िदा इजलास में वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर वलीउल्लाह कादरी को ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के कौमी नायब सदर की हैसियत से मुंतखब किए जाने पर वरंगल के उर्दू सहाफ़ियों, जिसमें जनाब SM सईद, जनाब वहीद गुलशन, जनाब अलीम दानिश, जनाब मिदमनूरुद्दीन, जनाब मुदर्रिसीन बादशाह, जनाब सैयद निज़ामुद्दीन, जनाब नमद जावेद अंसारी के अलावा मुअज़्ज़िज़ीन ने आज मंडी बाजार वरंगल में डॉक्टर सैयद वलीउल्लाह कादरी की शालपोशी व गुलपोशी अंजाम दी और उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन ने जुमे के रोज़ उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में 11 अजला की 58 सीटों पर वोटिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमीशन की जानिब से अवामी नुमाइंदगी कानून के तहत नोटिफिकेशन जारी किए जाने के साथ ही उम्मीदवारों की जानिब से नामजदगी का अमल शुरू हो गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 21 जनवरी तक दाखिल की जा सकती हैं। कागजात नामजदगी की जांच 24 जनवरी को होगी, जबकि कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 27 जनवरी मुकर्रर की गई है। वहीं वोटिंग 10 फरवरी को होगी। कोरोना बहरान के पेश नज़र इस बार वोटिंग की मुद्दत में तोसी करके 1 घंटा ज़्यादा कर दिया गया है, जिसके तहत सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। पहले मरहले में मगरबी उत्तर प्रदेश के शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर अजला की 58 असेंबली सीटों पर पोलिंग होगी। पार्लियामेंट का इजलास 31 जनवरी से शुरू होगा और 1 फरवरी को होगा बजट पेश। पार्लियामेंट का बजट इजलास 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बजट का पहला हिस्सा 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा हिस्सा 14 मार्च से 18 अप्रैल तक हो सकता है।
کورونا کے معاملے میں ہو رہے اضافے کے درمیان پارلیمنٹ کا اجلاس منعقد کرنا حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ پارلیمنٹ کے اجلاس کی شروعات صدر رام ناتھ کووند دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کریں گے۔ NDTV سے وابستہ سینئر صحافی کمال خان کا انتقال ہو گیا۔ وہ لکھنؤ بیورو سے وابستہ تھے۔ اطلاعات ہیں کہ ان کا قلب پر حملے سے انتقال ہو گیا۔ ان کے اچانک انتقال کی اطلاع کے ساتھ ہی صحافی برادری میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ NDTV کے سینئر ایگزیکٹو ایڈیٹر رویش کمار نے ان کے انتقال پر صدمے اور گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ الفاظ نہیں ہیں۔ صحافیوں نے کمال خان کو خراج پیش کرتے ہوئے ان کے انتقال کو صحافتی دنیا کے لیے ناقابل نقصان قرار دیا۔ بلی بائی ایپ بنا کر مسلم خواتین کے خلاف نازیبہ تبصرے کرنے کے ملزمان شویتا سنگھ اور میانک کو ممبئی کی عدالت نے 14 دن کی عدالتی تحویل میں بھیج دیا۔ شویتا سنگھ عدالت میں پیش ہوئی تھی، لیکن میانک کورونا سے متاثر ہونے کی وجہ سے عدالت میں پیش نہیں ہوا تھا۔ شویتا اور میانک کی پولیس تحویل کی مدت آج ہی ختم ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں خاتون نے 5 بچوں کو دیا جنم۔ تمام بچے اور ان کی والدہ صحت مند بتائے گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی عرب کے شہر تابوک سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے کنگ سلمان ملٹری اسپتال میں بچوں کو جنم دیا۔ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 12 برس سے وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اسپتال کی طبی ٹیم کی جانب سے کیے گئے ٹویٹ میں بتایا گیا ہے کہ خاتون شہری کی عمر 34 برس ہے اور بچوں کی پیدائش نارمل طریقے سے ہوئی ہے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد کے انتہائی سیکیورٹی والے علاقے گرین زون میں واقع امریکی سفارت خانے پر جمعرات کو 4 راکٹ داغے گئے۔ اس علاقے میں سفارتی مشن اور عراق کی حکومت اور پارلیمان کے دفاتر واقع ہیں۔ 2 عراقی حکام نے بتایا ہے کہ 3 میزائل امریکی سفارت خانے کے احاطے میں گرے ہیں اور ایک راکٹ قریبی اقامتی کمپلیکس میں واقع ایک اسکول پر گرا ہے۔ عراقی فوج نے الگ سے ایک بیان میں بتایا ہے کہ اس راکٹ حملے میں ایک لڑکی اور ایک خاتون بھی زخمی ہوئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے خبردار کیا ہے کہ ایرانی جوہری معاہدے کو بچانے کے لیے چند ہفتے ہی باقی رہ گئے ہیں اور انہیں باور کرایا ہے کہ معاہدے کو بحال کرانے کے لیے ویانا میں جاری مذاکرات ناکام ہوئے تو امریکہ دیگر راستوں کا سہارا لینے کے لیے تیار ہے۔ جمعرات کے روز امریکی ریڈیو کو دیے گئے انٹرویو میں امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس واقعتاً وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ ایران اس لمحے کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے جہاں وہ جوہری ہتھیار کی تیاری کے واسطے مطلوب قابل انشقاق مواد حاصل کر سکتا ہے۔ بلنکن نے متنبہ کیا ہے کہ ایران جوہری میدان میں کامیابی حاصل کرتا جا رہا ہے جہاں سے واپسی دشوار سے دشوار تر ہو جائے گی۔ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے اور مزید اپڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔